बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 32 साल तक मेरी ज़िंदगी रेडार स्क्रीन पर जहाज़ों को सब्ज़ नुक्तों से पहचानते हुए गुजरी। 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मैं एक ऐसी दुनिया में रहा जहां जहाज़ों के दरमियान 5 मील का फासला एक मामूल के दिन और एक कौमी सानहे के दरमियान फ़र्क होता था। जब आप 32 साल एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और इंस्ट्रक्टर के तौर पर गुजार देते हैं तो आप सिर्फ जहाज़ों को कंट्रोल करना ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हैं कि इंसान का जहन नामुमकिन दबाव को कैसे संभालता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, आप इतने साल ये सब कुछ टूटे बगैर कैसे बर्दाश्त करते रहे। इन लोगों को मेरी ज़िंदगी का स्ट्रेस नज़र आता रहा। पायलट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इंस्ट्रक्शंस मांग रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें नज़र नहीं आती वो अंदरूनी रेडार है जो मुझे अपने दिमाग के अंदर खुद बनाना पड़ा। आज मैं आपको रेडार रूम के अंदर ले जा रहा हूँ, सिर्फ जहाज़ों की बात करने के लिए नहीं बल्कि आपकी बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आसमानों की हिफाजत की, बिल्कुल इसी तरह आपको भी जदीद दुनिया के इंतशार से अपने जहन की हिफाजत करनी है। जहां हम फ़्लाइट्स को कंट्रोल करते हुए सीखे गए लेसन्स को अपनी ज़िंदगियों में लागू करेंगे। ज़रा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में सोचें। ईमेल, ख़ानदानी दबाव, माली परेशानियां, आपके दिमाग के लिए ये सब ऐसे ही हैं जैसे आपकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले नामालूम टारगेट्स। अगर आपके पास उन्हें पहचानने और तरतीब देने का निज़ाम ना हो तो आपके जहन की स्क्रीन भर जाती है और भरी हुई स्क्रीन आखिरकार टकराव की तरफ, हादसे की तरफ ले जाती है। रेडार रूम में हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस, सूरत हाल का मुकम्मल अदराक, यानी ये जानना कि क्या कहाँ है, कहाँ जा रहा है और कितनी तेज़ी से। अपने 32 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैरियर में मैंने बहुत ज़हीन तलबा को नाकाम होते हुए देखा। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्क्रीन के इंतशार को अपने दिल में उतरने दिया। उन्होंने दबाव को ज़ाती बना लिया, पर्सनलाइज कर लिया। कई साल पहले की एक नाइट ड्यूटी मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं उस रोज़ कराची रेडार पर ड्यूटी कर रहा था। मेरे बराबर में एक नॉन रेडार कंट्रोलर मेरी मदद करने के लिए और एक असिस्टेंट भी मौजूद थे जो दिल्ली की तरफ से मिलने वाली ट्रांजिट ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन रेडार में फीड कर रहे थे और पेपर की बनी हुई पट्टियों पर इन हवाई जहाज़ों की मालूमात लिख कर मेरे आगे रखते थे। इसके बाद हवाई जहाज़ मेरे कांटेक्ट में आता तो मैं अपने सामने रखी हुई डिटेल्स के साथ मैच करके इस फ्लाइट की शनाख्त ठीक तरीके से कर लेता और फिर उसे वायरलेस पर कंट्रोल करता रहता। मेरे बराबर में बैठे हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इनके एस्टीमेट्स दूसरी यूनिट्स को जहां जहां देने होते वो देते रहते। अचानक दिल्ली के साथ हमारा हर तरह का राब्ता मुनक़ता हो गया और ये वक्त पीक ट्रांजिट ट्रैफिक का था, जब ट्रांजिट हवाई जहाज एक लाइन बनाकर मेरे कांटेक्ट में आते और तकरीबन 13 मिनट मेरे साथ रहने के बाद अगली यूनिट के पास चले जाते। उस रोज़ दिल्ली के साथ राब्ता मुनक़ता होने के बायस मुझे किसी भी हवाई जहाज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी और मेरे असिस्टेंट और नॉन रेडार कंट्रोलर हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। जहाज़ों की एक लाइन मेरे राब्ते में आना शुरू हो गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये जहाज़ मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि कौन सा हवाई जहाज़ किस लेवल पर है और कितने आगे पीछे चले आ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इस वक्त सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ जो इन जहाज़ों को कंट्रोल करेगा। मुझे ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि कोई और मेरी मदद को नहीं आएगा और सिस्टम बैठ चुका है। इतना टाइम ही नहीं था कि मैं किसी को बुला सकता। मैंने अपने बराबर में रखे हुए नोट पैड पर कांटेक्ट में आने वाले हवाई जहाज़ों की सिर्फ 3 चीज़ें पूछी: फ़्लाइट नंबर, उसकी बुलंदी और उसका कोड। इस तरह मैं अपने स्क्रीन पर इन हवाई जहाज़ों को देखकर शनाख्त करता रहा और ख़ुद ही आगे वाली यूनिट को हॉटलाइन पर मुख्तसर अंदाज में उस जगह का एस्टीमेट, यानी एक मखसूस पॉइंट पर हवाई जहाज़ के पहुंचने का टाइम और उसकी बुलंदी हॉटलाइन पर उन्हें खुद ही देनी शुरू कर दी। हालांकि ये काम दूसरे कंट्रोलर ने करना था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी को बताता और फिर आगे ये काम किया जाता। तकरीबन 1 घंटे तक ट्रांजिट्स की ये लाइन चलती रही और मैं इसी तरह मसरूफ़ रहा और जहाज़ों की ये पूरी लाइन बखैर खूबी मेरी एयर स्पेस से निकल कर आगे जा चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने जहन को भी जहाज़ों की रफ्तार के साथ दौड़ने दिया होता तो मैं हार चुका होता। मुझे सुकून करना था, मुझे ठहर जाना था, मुझे अपने आप से कुछ सवालात पूछने थे, मुझे अपने आप को कंपोज करना था। जहाज़ उड़ते रहते हैं,
موسم بدلتا ہے، ایمرجنسیز آتی ہیں، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پرسکون رہنا ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کی حفاظت کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی فضائی سیکٹر کی حفاظت کرنا۔ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ ہم زندگی میں اکثر بے قابو جہازوں یعنی منفی خیالات، زہریلے لوگ، فضول خدشات کو بغیر کسی شناخت کے اپنے ذہن کے عین بیچ اترنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہم انہیں لینڈنگ کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں اگر کسی پائلٹ کے پاس فلائٹ پلان یا کلیئرنس نہ ہو تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بس میں نے یہی اصول اپنی ذاتی زندگی میں اپنانا شروع کیا جب اس طرح کے خیالات جیسے کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا یا یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس جیسے خیالات آنا شروع ہوتے تو میں انہیں ایک نامعلوم سگنل سمجھتا۔ میں اپنے اس خیال سے پوچھتا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر اس خیال کا کوئی مثبت مقصد نہ ہوتا تو میں اسے اپنے ذہن میں داخلے سے ہی روک دیتا۔ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ ریڈار پر ایک نائٹ ڈیوٹی کے دوران بہت شدید گرج چمک اور بارش کا طوفان تھا۔ اس وقت میرے پاس ایک فورن ایئر لائن کی دبئی سے آنے والی فلائٹ کنٹرول میں تھی۔ جہاز بوئنگ 777 تھا اور اس پر 300 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ اسلام آباد کے اوپر اور ارد گرد پھیلے ہوئے گرج چمک اور بارش کے طوفان میں پائلٹ نے اپنا راستہ خود تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اسلام آباد رن وے تک لینڈنگ کے لیے پہنچ سکے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ نارمل حالات میں یہ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ کے 15 میل کے اندر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور پھر لینڈنگ کرتے ہیں۔ اس روز پائلٹ مجھ سے راستے سے ہٹنے کی اجازت مانگتا چلا گیا اور کرتے کرتے وہ جہلم کے قریب جا پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے سامنے چند منٹ کے فاصلے پر انڈیا کا بارڈر تھا اور اوپر کی طرف ایک ایسا ڈینجر زون تھا جہاں کسی حال میں ہم فلائٹ کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہاں مجھے وائرلیس پر کسی نے اردو میں مخاطب کیا کہ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ کال اسی جہاز سے آئی تھی۔ ہمیں یہاں سے نکال کر اسلام آباد لے جا سکتے ہیں؟ اور اس وقت یہ فلائٹ یہاں پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنے شوق کی وجہ سے اپنے ریڈار اسکرین پر گرج چمک کے طوفان کو بہت اچھی طرح سٹڈی کیا ہوا تھا اور بہت عرصے سے میں اپنا یہ ہنر بناتا رہا تھا کہ ہوائی جہازوں کو اس جیسے خراب موسم میں کیسے محفوظ طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور لینڈنگ کے لیے پوزیشن میں پلیس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً مدد کی حامی بھر لی اور پھر جو کچھ میں کہتا چلا گیا، پائلٹ اس طرح میری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے گئے جیسے میری دی ہوئی ہدایات حرف آخر تھیں۔ کافی دور سے طوفان کے اندر سے محفوظ جگہوں سے گھماتے ہوئے ہوائی جہاز کو آخرکار رن وے کے قریب ٹھیک پوزیشن پر اور پھر اس نے وہاں سے لینڈنگ کر لی۔ میں وائرلیس پر کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی سن رہا تھا جب اس لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کے برٹش پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو میرے لیے پیغام دیا کہ ریڈار کنٹرولر کو ہماری طرف سے اسپیشل تھینک یو کہیں، اور اس نے خراب موسم میں اس فلائٹ کو ہینڈل کرنے کی میری مہارت کی بہت تعریف کی۔ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ایک انسٹرکٹر کے طور پر میں نے بے شمار اسٹوڈنٹس ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ریئل ٹریفک میں ٹریننگ کروائی ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے اپنا فائنل امتحان یعنی سولو چیک بورڈ کی موجودگی میں مکمل اعتماد کے ساتھ دیتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ سولو کنٹرولرز بن گئے۔ اب انہوں نے میری طرف مدد کے لیے دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور اب جو کچھ بھی کرنا تھا انہوں نے خود ہی کرنا تھا۔ اب انہوں نے اپنے اندرونی ریڈار پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری انگلی پکڑ کر چلتے ہوئے تو جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ سیکھا، لیکن اصل سیکھنے کا آغاز اس دن ہوا جس دن انہوں نے اکیلے پہلی ڈیوٹی کی۔ اب کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں تھا، اب جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا۔ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کبھی ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں رہی۔ اصل مسئلہ ہمیشہ ذہنی شور رہا۔ وہ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے، مثلاً ٹھیک وقت پر ٹرن دینے کے بجائے تھوڑی دیر سے جہاز کو مڑنے کے لیے کہا اور پھر اس میں الجھ گئے۔ جب وہ 30 سیکنڈ پہلے کی غلطی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تو 30 سیکنڈ بعد آنے والی اصل مسئلہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ ہم زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم 10 سال پرانے ایک دیر سے کیے گئے فیصلے میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہم ماضی میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ حال کی حفاظت ہی نہیں کر پاتے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے فائنل سولو چیک سے پہلے ایک مقامی طور پر چیک ہوا۔ سینئر افسران نے ریڈار اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اس اسٹوڈنٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوالات بھی پوچھے۔ یہ بہت سینئر اور منجھے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرولرز تھے اور انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی ٹینشن کریٹ کر دی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے آنسوؤں سے روتے دیکھا۔ یہ پری سولو چیک ختم کر دیا گیا اور افسران اٹھ کر چلے گئے۔ اب میرا اسٹوڈنٹ میرا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا
تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ہی نااہل ہیں کہ کوئی آپ کو فیل کر کے چلا جائے گا؟ کچھ دیر سوچ کر میرے اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں سوچ لیا تھا کہ آپ سے نہیں ہو سکے گا اور آپ ٹینشن میں آ کر ٹوٹ گئے اور رونا شروع کر دیا؟ آئندہ کے لیے میں نے انہیں موٹیویٹ کیا اور دوبارہ اگلے روز ہی سینئر افسران کو آنے کے لیے ریکویسٹ کر دی۔ آج میرا اسٹوڈنٹ بلا کا کانفیڈنٹ تھا اور دھڑا دھڑ سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا، اور جہاں پر بورڈ کے افسران اسے تنگ کرتے یا الجھانے کی کوشش کرتے یا ٹینشن کریٹ کرتے تو میرا اسٹوڈنٹ انہیں خاموش رہنے کا بھی کہہ دیتا تھا کہ پہلے وہ اپنے کنٹرول میں آنے والے جہاز کو ہینڈل کر لے، بعد میں جواب دے گا۔ آج وہ امتحان میں پاس ہو گیا اور میرا مداح بن گیا۔ 32 سال اتنا لمبا وقت اسکرین پر نظر جمائے رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آج میں اس چینل کو ایک نئے رخ پر لے جا رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا کام بدلا نہیں ہے۔ میں آج بھی ایک کنٹرولر ہوں، بس اب میں ایک مختلف قسم کی ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے بھی ایک ذاتی فلائٹ ریڈار بنائیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ 2026 اور اس کے بعد آنے والے طوفانوں میں راستہ کیسے نکال سکتے ہیں۔ ہم ایویشن پر بھی بات کرتے رہیں گے، حادثات، تحقیقات، تاریخ، لیکن ہر بار یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ یہ ہمیں بہتر انسان بننے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کی ٹریفک کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی سمت بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی پائلٹس کو یہ کہتے ہوئے گزاری ہے، کلیئرڈ فار اپروچ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی ترقی کے لیے کلیئرڈ ہیں، آپ ماضی چھوڑنے کے لیے کلیئرڈ ہیں، آپ پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے کلیئرڈ ہیں۔ اگر آپ ان 350 ویڈیوز میں میرے ساتھ رہے ہیں جہاں ہم صرف جہازوں کی بات کرتے تھے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اگلی 350 ویڈیو میں بھی میرے ساتھ رہیں گے جہاں ہم سب سے اہم سفر کی بات کریں گے، وہ سفر جو آپ کے اندر ہو رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان ہوں اور آپ کی اس پرواز میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔